دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ بسم اللہ، الحمدللہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبد اللہ ورسولہ۔ محترم ناظرین، آیت الکرسی کے پہلے ہی سے اللہ لا الہ الا ہوا کا آج چوتھا درس شروع کرنے جا رہے ہیں کہ یہ جو جملہ لا الہ الا اللہ ہے، یہ اتنا قیمتی کلمہ ہے کہ تمام انبیاء اس کلمے کے ساتھ آئے، اور اس کے اندر بیان کردہ عقیدہ توحید کا اگر فقدان ہو جائے تو اس فقدان کی صورت میں کوئی عمل بھی بارگاہ الہی میں شرف قبولیت کو نہیں پہنچ سکتا۔ اور بظاہر ہمیں جو بلند اور بڑے بڑے اعمال نظر آتے ہیں، اللہ کے ہاں ان کی کوئی اوقات نہیں ہوگی، وہ تمام کے تمام ضائع اور بیکار ہو جائیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی 88 نمبر آیت میں 18 نبیوں کا نام لے کر کے ارشاد فرمایا۔ آپ یاد رکھیں، ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے اور ہمارے ایمان کا یہ حصہ ہے کہ نبی معصوم ہوتے ہیں، ان سے شرک والا گناہ ہونا تو بہت دور کی بات ہے، عام گناہ بھی ان سے نہیں ہوتا۔ تو شرک کے بارے میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مشرک کے بارے میں فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ سورہ مائدہ کی 73 نمبر آیت میں فرمایا بے شک شرک کرنے والا جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اس بندے پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو ہی حرام کر دیا ہے، جنت میں نہیں جا سکتا شرک کرنے والا۔ لیکن اگر وہ مرنے سے پہلے توبہ کر لے تو الگ بات ہے، لیکن اگر شرک پر اس کی موت ہو جاتی ہے تو اس شرک کرنے والے بندے کا ٹھکانہ جنت کو ہٹا کر کے جہنم بنا دیا۔ وَمَأْوَاهُ النَّارِ، یہ نار اس کا ٹھکانہ ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور اس شرک کرنے والے ظالم کی کوئی مدد اور سفارش کرنے والا نہیں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرتا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، لیکن اس شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں وہ اللہ کی مشیت اور مرضی کے تحت ہیں۔ اگر اللہ چاہے گا تو اتنی سزا دے کر کے ایک نہ ایک دن جنت میں بھیج دے گا، اور اگر اللہ چاہے گا تو بغیر سزا دیے بھی معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ اگر شرک سے توبہ کیے بغیر موت آ گئی یا حالت کفر میں موت آ گئی، یعنی مسلمان تو ہوا لیکن شرک کرتے ہوئے موت آ گئی، لا الہ الا اللہ کو سمجھا نہیں، اس کے الٹ زندگی گزاری، تو میرے پیارے بھائیوں یہ بڑا ہی خطرناک معاملہ ہے۔ ذرائیں توجہ کریں، سورہ انعام کی 88 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے 18 نبیوں کا نام لے کر کے یہ بات ہمیں سمجھانے کی کوشش کی۔ جیسا کہ آپ نے ابھی سیکھا، بات سنی کہ نبی شرک نہیں کر سکتے، عام گناہ نہیں کر سکتے، شرک تو بہت دور کی بات ہے، لیکن اللہ نے اس امت کو تعلیم دینے کے لیے، کیونکہ ہمارے نبی کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، تو یہ تعلیم دینے کے لیے اس لا ریب کتاب کے اندر یہ فرما دیا۔ اب یہ تصور کریں 18 یہ نبی جن کا نام لیا بڑے بڑے برگزیدہ پیغمبر ہیں، ان میں سب سے پہلے ابراہیم جو اللہ کے خلیل ہیں، ان کے بیٹے اسحاق دوسرے نبی، یعقوب تیسرے نبی، نوح چوتھے نبی، داود پانچویں نبی، سلیمان چھٹے نبی، ایوب ساتویں نبی، یوسف آٹھویں نبی، موسیٰ نویں نبی، ہارون 10ویں نبی، 11ویں زکریا، 12ویں یحییٰ، 13ویں عیسیٰ،
14ویں الیاس، 15ویں اسماعیل، 16ویں یسع، 17ویں یونس اور 18ویں لوط علیہم الصلاۃ والسلام۔ یہ سورہ انعام کے 88 نمبر آیت کے اندر ان انبیاء کے نام ہیں۔ نام لینے کے بعد ان کے منتخب کردہ اور ہدایت یافتہ آباء و اجداد، نسلوں اور بھائیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا، یعنی یہ 18 نبی بھی اگر وَلَوْ أَشْرَكُوا خدا نخواستہ شرک کر دیں، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو جو اعمال کرتے رہے اللہ تعالیٰ ان کو برباد کر دے گا، ضائع ہو جائیں گے اس شرک کرنے کی وجہ سے۔ تصور کریں، اگر نبی شرک کرے تو اس کے اعمال برباد، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ یہاں تو 18 نبیوں کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے 18 نبیوں کے بعد سب سے بڑے نبی، اس امت کے سردار نبی، اللہ کے بعد سب سے بڑا جن کا مقام ہے وہ نبی، جن کا نام نامی اس میں غرامی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بھی دو ٹوک انداز میں فرمایا۔ وہ تو عام نبی جو ہیں وہ شرک نہیں کر سکتے، عام گناہ نہیں کر سکتے، ہمارا نبی کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن امت کو تعلیم دینے کے لیے، شرک سے بیزار کرنے کے لیے، توحید کا معنی دلوں کے اندر راسخ کرنے کے لیے، اس کی اساس اور بنیاد بنانے کے لیے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ میں لا الہ الا اللہ پر محنت فرمائی، لوگوں کو تیار کیا، جب لوگوں کی بنیاد مضبوط ہو گئی پھر 10 سال مدینے احکام آتے رہے، ان پر عمل جاری رہا، جنگیں ہوتی رہیں، اپنے جان اور مال کو اللہ کے راستے میں قربان کرتے رہے، کوئی بھی نبی کا حکم اور فرمان آتا اس پر بڑی آسانی سے چلتے رہے۔ وجہ کیا تھی؟ کہ ان کا لا الہ الا اللہ جو مضبوطی سے ان کے دلوں میں راسخ ہو چکا تھا، اس نے باقی سارے اعمال کرنے آسان کر دیے۔ تو اب یہ ہمارے نبی کا نام لے کر کے اللہ تعالیٰ امت کو تعلیم دے رہا ہے۔ فرمایا سورہ زمر کی 64 سے 66 نمبر آیت میں، قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ، کہہ دیجئے کیا تم مجھے اللہ کی سوا دوسروں کے متعلق حکم دیتے ہو کہ میں ان کی عبادت کروں؟ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ، اے جاہلو، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ، اور بلا شبہ یقیناً آپ کی طرف اور آپ لوگوں کی جانب جو آپ سے پہلے گزرے یہی وحی کی ہے، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، بلا شبہ اگر آپ نے، یعنی ہمارے نبی، بلا شبہ اگر آپ نے شرک کیا تو لازماً آپ کا عمل ضرور ضائع ہو جائے گا اور آپ ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یعنی آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں۔ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی کی آپ عبادت کیجئے اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ وہاں اللہ نے سورہ انعام کی 88 نمبر آیت میں 18 بڑے بڑے پیغمبروں کا ذکر کر کے سورہ زمر کی 64 سے 66 نمبر آیت میں ان نبیوں کے سردار نبی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شرک کرنے کا تذکرہ کر کے کہ اگر خدا نخواستہ آپ بھی شرک کر بیٹھیں تو آپ کے بھی اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ وہاں 18 نبی کے مقام کم تھا تو اللہ نے لفظ لاحبط استعمال کیا کہ ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ یہاں نبی سب سے بڑا ہے، مقام سب سے بڑا ہے، اللہ کے بعد سب سے بڑی فضیلت اور مرتبت اور علو منزلت ہے، تو اللہ نے یہاں پر لفظ بھی سخت لایا، لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرین، اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کیا
لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کے بھی اعمال برباد ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے۔ ذرا تصور کیجئے، ایک سیکنڈ کے لیے میرے مسلمان بھائیوں بہنوں، فکر کرنے والوں، جنت حاصل کرنے والوں، جہنم سے بچنے والوں، یہ سردی کے اندر ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے والوں، گرمی کے اندر گرمی میں لت پت ہو کر کے اللہ کا ڈر رکھ کر کے عبادت کرنے والوں، اپنے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ چیزیں جن کو اللہ نے منع کیا اس لیے چھوڑ دیتے ہو کہ اللہ کا حکم ہے، وہ کام جو نہ چاہتے ہوئے بھی کرتے ہو اس لیے کرتے ہو کہ اللہ نے حکم دیا ہے، تو میرے بھائیوں ذرا ایک سیکنڈ کے لیے غور کر کے سوچئے، اگر نبی شرک کرے تو اللہ فرما رہا ہے نبی تیرے اعمال میں ضائع کر دوں گا۔ تعلیم امت کو دینا تھا، سمجھانا مجھے اور آپ کو تھا، مگر آج اگر ہم شرک کریں، نماز بھی پڑھیں، شرک بھی کریں، حج بھی کریں، غیر اللہ کو بھی پکاریں، عمرہ بھی کریں، لا الہ الا اللہ کو نہ سمجھیں، طواف بھی کریں اور طواف کے اندر بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہوئے نظر آئیں، یا علی مدد، یا حسین مدد، یا فلاں مدد، یا فلاں مدد، طواف کے اندر بھی تم کہہ کر کے اللہ کے ساتھ شرک کرو، اور مسجد حرام میں نمازیں پڑھ کے، مسجد نبوی میں نمازیں پڑھ کے، حج کر کے، حج وہ عمل ہے جو آپ کے تمام گناہ مٹا دیتا ہے، مگر تو نے حج میں لبیک اللہم لبیک کہا، لیکن جیسے ہی تو اپنے ملک میں گیا تو نے لبیک یا رسول اللہ کہا، ایسی تحریک تو نے بنا دی کہ لبیک اللہم لبیک کہنے والا اپنے ملک میں جا کر کے یا حج کے دوران یا حج کے بعد لبیک اللہم کہنے کے بجائے لبیک یا حسین، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا شیخ عبدالقادر جیلانی کہہ کر کے تو شرک بھی کرتا ہے اور اللہ کو بھی پکارتا ہے۔ نماز میں تو کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، لیکن تو پھر غیر اللہ سے مدد مانگتا ہے، غیر اللہ سے تو دعا کرتا ہے۔ مدینہ بھی تو اس لیے جاتا ہے کہ نبی کی قبر کی زیارت کرنے جا رہا ہوں اور وہاں جا کر کے نبی سے دعا کروں گا، نبی کی سفارش ڈلواؤں گا، نبی میرے گناہ بخشوا دے گا۔ میرے بھائی نبی نہیں بخشوا سکتا، بخشوا سکتا ہے تو تیرا اخلاص اور اللہ سے مانگنا، اللہ سے ڈر جانا، یہ تیرے گناہ بخشوا سکتا ہے۔ بخشنے والی ذات اللہ کی ہے، نبی کی نہیں۔ تو میرے مسلمان بھائی اگر تو نے شرک سے اپنے آپ کو بچا لیا، اس آیت الکرسی کے پہلے ٹکڑے کو سمجھ لیا، آج تک تو آیت الکرسی پڑھتا رہا، ابھی ہمارا چوتھا درس چل رہا ہے، اللہ لا الہ الا ہوا کی تشریح اور اس کا معنی اور اس کا مفہوم، اس کی تفسیر سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کس کس انداز میں اس معنی کو سمجھانے کی کوشش کی جس پر ابھی ہم بات کر رہے ہیں۔ نبی شرک کرے تو نبی کے اعمال برباد، اگر تو حج کر لے شرک کرے تو کیا تیرا حج باقی رہ سکتا ہے؟ تو شرک کرے اور عمرہ بھی کرے کیا تیرا عمرہ قبول ہو جائے گا؟ نہیں میرے پیارے بھائی، اگر تو شرک کرے، مسجد حرام میں تو نے 27 دن یا 1 مہینہ نمازیں پڑھی، ایک نماز کا 1 لاکھ کا اجر، نماز سے پڑھے گا اجر اور بڑھ جائے گا، اگلی صف میں آ کے پڑھے گا اجر اور بڑھ جائے گا۔ تو میرے بھائی یہاں پر اتنی نیکیاں، لیکن اس کے باوجود اگر تو شرک کر رہا ہے، غیر اللہ سے مانگ رہا ہے، غیر اللہ سے امیدیں لگائی رہی، غیر اللہ کے علاوہ تیرے دل میں کسی اور کا بھی خوف ہے، اللہ کے علاوہ کسی غیر کا خوف ہے کہ وہ بھی مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے یا فلاں والا نقصان ہونے سے مجھے بچا سکتا ہے، یہ ڈر تیرے دل میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا بھی ہے، تو میرے بھائی پھر تیرے لا الہ الا اللہ کے اندر خلل ہے، اس کے اندر خرابی ہے، اس کو تو نے سمجھا نہیں۔ اگر تو نے سمجھا نہیں تو میرے بھائی اللہ نے تو یہ تعلیم واضح کر دی، بڑے احسن اور اچھے انداز میں 2 ٹوک طریقے سے نبیوں کی مثالیں دے کر کے سمجھا دیا۔ یہ شرک ایسی بیماری ہے جو تیرے تمام اعمال برباد کر دے گی، تو پھر تو ہمیں بڑے سوچ سمجھ کر کے چلنا ہوگا، بڑا ہی ہمیں پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہوگا، ہر وہ عمل کرنا ہوگا جو شرک میں کسی طرح نہ پہنچے۔ اگر تو واقعی جنت میں جانا چاہتا ہے
تو پھر اللہ لا الہ الا اللہ کو اس طرح سمجھنا ہوگا، اس کے رٹے نہیں لگانے پڑیں گے، اس کی گردن پر لا الہ الا اللہ کی ضربیں نہیں لگانی پڑیں گی، بلکہ اس کو سمجھنا ہوگا، اس کے مخالف جو بھی چیزیں ہیں ان کو چھوڑنا ہوگا۔ اگر تو ان کو چھوڑ دے گا، صحیح معنوں میں سمجھ جائے گا، تو پھر تیرے اعمال بچ سکتے ہیں، ورنہ یہ شرک ایسا عمل ہے اگر تو نے نہ سمجھا، توحید کو اپنی زندگی میں صحیح معنی میں نہ لایا تو تیرے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے، جیسے سورہ انعام کی 88 نمبر آیت میں، اور جیسے سورہ زمر کی 64 سے 66 نمبر آیت میں اللہ نے فرمایا کہ تیرے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ کس کی وجہ سے؟ شرک کی وجہ سے۔ شرک کے علاوہ کتنے بھی اعمال تیرے نام اعمال میں ہیں، برے اعمال، زنا، شراب، بڑے بڑے اعمال موجود ہیں، لیکن اگر ان کے اندر شرک نہیں ہے تو ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ لیکن اگر ساری نیکیاں کی ہوئی ہیں، نمازیں پڑھ کے، حج کر کے، طواف کر کے، اور تیرے نامہ اعمال کے اندر شرک موجود ہے، اور اسی حالت میں تو مر گیا یا مرا نہیں بھی، شرک کرنے کی وجہ سے پچھلے حج، عمرے، طواف سب ضائع اور بیکار ہو جائیں گے۔ یہ قرآن پاک ہے، اس کے بارے میں ذرا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ میں مفسرین کے اقوال دیکھ لیجئے۔ قاضی ابو مسعود لکھتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا هَؤُلَاءِ الْمَذْكُورُونَ لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَعَ فَضْلِهِمْ وَعُلُوِّ طَبَقَاتِهِمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ مِنَ الْأَعْمَالِ الْمَرْضِيَّةِ الصَّالِحَةِ فَكَيْفَ بِمَنْ عَادَاهُمْ وَهُمْ هُمْ وَأَعْمَالُهُمْ أَعْمَالُهُمْ۔ اور اگر وہ شرک کرتے، یعنی وہ مذکورہ حضرات، یعنی یقیناً ان سے برباد ہو جاتا ان کی منقبت اور ان کے بلند درجات کے باوجود جو وہ عمل کیا کرتے تھے، یعنی اچھے پسندیدہ اعمال، تو ان کے علاوہ دیگر لوگوں کے اعمال کی، شرک کی، بیماری کی، بربادی کی وجہ اور کیفیت کیا ہوگی؟ یعنی اگر نبی کے برباد ہو سکتے ہیں شرک کی وجہ سے اعمال، تو ایک عام آدمی کی کیفیت کیا ہوگی؟ ہم کس بات کی مولی ہوئے؟ اور وہ ہیں، ان کے اعمال انہی کے اعمال ہیں۔ اور شیخ سعدی تحریر فرماتے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ مِن جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ هَذَا مُفْرَدٌ مُضَافٌ يَعُمُّ كُلَّ عَمَلٍ فَفِي نُبُوَّةِ جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ أَنَّ الشِّرْكَ مُحْبِطٌ لِجَمِيعِ الْأَعْمَالِ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ دِينَكَ وَآخِرَتَكَ فَبِالشِّرْكِ تُحْبِطُ الْأَعْمَالِ وَيَسْتَحِقُّ الْعِقَابَ وَالنِّكَالَ۔ اور شیخ سعدی فرماتے ہیں بلا شبہ یقیناً آپ کی طرف اور ان لوگوں کی جانب جو آپ سے پہلے تھے یہی وحی کی گئی، تمام انبیاء کی طرف۔ بلا شبہ اگر آپ نے شرک کیا تو لازماً آپ کا عمل ضائع ہو جائے گا۔ یہ مفرد مضاف ہے، وجہ کیا ہے، معنی کیا ہے مفرد مضاف کا؟ سزا کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اور شیخ ابو بکر جزائری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ يُقَرِّرُ بِهِ حَقِيقَةً عِلْمِيَّةً وَهِيَ أَنَّ الشِّرْكَ مُحْبِطٌ لِلْعَمَلِ فَإِنَّ أُولَٰئِكَ الرُّسُلَ عَلَىٰ كَمَالِهِمْ وَعُلُوِّ دَرَجَاتِهِمْ لَوْ أَشْرَكُوا بِرَبِّهِمْ سِوَاهُ فَعَبَدُوا مَعَهُ غَيْرَهُ لَبَطَلَ كُلُّ عَمَلٍ عَمِلُوهُ وَهَذَا مِن بَابِ الْإِفْتِرَاءِ وَإِلَّا فَالرُّسُلُ مَعْصُومُونَ وَلَكِنْ لِيَكُونَ هَذَا عِظَةً وَعِبْرَةً لِلنَّاسِ۔ کہ شیخ ابو بکر جابر جزائری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر وہ شرک کرتے تو جو اعمال وہ کیا کرتے تھے ان سے ضائع ہو جاتے، وہ یعنی اللہ تعالیٰ ایک علمی حقیقت مقرر فرما رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ بلا شبہ شرک اعمال کو برباد کرنے والا ہے، کیونکہ حضرات اور رسول علیہ السلام اگر اپنے رب کے ساتھ شرک کرتے تو ان کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرتے تو ان کے کمالات اور ان کے بلند درجات کے باوجود ان کا کیا ہوا ہر عمل برباد ہو جاتا۔ یہ بات دیگر لوگوں کی نصیحت اور عبرت کے لیے بطور مفروضہ ذکر کی گئی ہے، جبکہ انبیاء اور رسولوں کا گروہ تو معصوم ہے، یعنی یہ ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ نے یہ بتایا گیا ہے کہ نبیوں کے اعمال بھی شرک کی وجہ سے برباد ہو جائیں گے، تو تم کس بات کی مولی ہو؟
اور سید محمد رشید رضا شرک کی بنا پر اعمال کی بربادی کے سبب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں لأن توحید اللہ تعالی كان منتهى الكمال المزكي للأنفس كان ضده وهو الشرك منتهى النقص والفساد المدسي لها والمفسد لفطرتها فلا يبقى معه تأثير نافع للعمل آخر فيها يمكن أن يترتب عليه نجاتها وفلاحها. شیخ سید محمد رشید رضا فرماتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی توحید نفوس کا تزکیہ کرنے والی انتہائی کمال کی چیز ہے. اس کی ضد جو کہ شرک ہے وہ نفوس کی ہلاکت اور ان کی فطرت کی خرابی کے لیے نقص اور فساد کی انتہا ہے. شرک کے بعد ان کے لیے کسی بھی عمل کی نفع بخش تاثیر باقی نہیں رہتی کہ اس کی بنا پر ان کی نجات اور فلاح ہو سکے. تو میرے بھائیو یہ 2 آیات 3 آیات جو ہم نے پڑھی اللہ لا الہ الا اللہ کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ نے قرآن میں مختلف مقامات پر اپنی توحید کو سمجھایا اور شرک سے ہمیں دور رہنے بچنے ہر طرح کے شرک سے بچنے اور ہر وہ کام جو شرک کی طرف لے جائے اس سے بچنے کے لیے ہمیں اتنا ڈرایا کہ ہمارا ہر عمل ضائع ہو جائے گا. اور یہ یقینی اور پکی بات ہے کیونکہ رب کا قرآن غلط نہیں ہو سکتا. تو ایک مسلمان کو بڑا پھونک پھونک کر کے سمجھنا چاہیے اور اپنے عقیدے کی حفاظت کرنی چاہیے اور شرک سے بچنا چاہیے. کیونکہ اگر اللہ لا الہ الا ہوا میں بیان کردہ یہ عقیدہ توحید ختم ہو گیا اس میں فقدان ہو گیا کمی آ گئی تو میرے بھائیو تیرا عقیدہ خراب شرک آنے کی وجہ سے تمام اعمال برباد. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی اور توحید کو پہچاننے کی اور شرک جو شیطان کا سب سے بڑا دروازہ ہے مسلمانوں کو برباد کرنے کا اور لوگوں کو جہنم میں پہنچانے کا وہ شرک ہی ہے. کیونکہ جب کوئی نیکی باقی نہیں بچے گی اور شرک پر ہی موت آ گئی تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم ہے جیسے قرآن نے کہا. تو شیطان نے اسی پر سب سے زیادہ محنت کی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچنے کی اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.